حج کے حوالے سے آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں، اور کیا میسیجز ہیں، کیا پیغام ہے، اور اسپریچول سگنیفیکنس اس کی کیا ہے۔ حج وہ ایک ستون جو کہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہے۔ علامہ ابتسام صاحب، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اوبویسلی ہم اخلاص کی بات کرتے ہیں، نیت کے صاف ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت صدقے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ حج پر جائیں، نیت بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی جوڑتے ہیں، کہیں نہ کہیں دیگر اخراجات میں وہ پیسہ لگ جاتا ہے، نہیں جوڑ پاتا ہے، نہیں حج کا سفر کر پاتے ہیں۔ اور اس سال بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اپنے گھروں میں کیا کر سکتے ہیں یہ جو ذی الحج کے اور خاص طور سے یہ شروع کے جو 10 ایام ہیں؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو جو ہے نا اجر سے محروم نہیں کرتے اگر اس کی نیت نیک ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے متبادل بھی رکھے ہوتے ہیں۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں وہ باقی تمام دنوں سے کیے جانے والے اعمال کے مقابلے افضل ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے، اور آئندہ 1 برس سے گناہ بھی اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ادھر حاجی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر رہے ہوتے ہیں، ادھر غیر حاجی جو ہوتا ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھ کے اپنے آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال گناہوں کو معاف کروا رہا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی عبادت یہ ہے، یہ چونکہ ایام ایسے ہیں جن میں عبادات کا اجر بہت زیادہ، اس لیے ان کے اندر جو بندہ صاحب وسائل نہیں ہے، صاحب مال نہیں ہے، تو اس کے لیے ذکر اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، یہ ان چیزوں کا متبادل ہیں کہ جس نعمت کے وہ بہرہ ور نہیں ہو سکے، کوئی انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دیگر ذرائع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ذکر الہی کی وجہ سے اپنے قلب، اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ کو جو ہے نا مزید پاک و صاف کر کے اللہ سے اس بات کی امید بھی رکھ سکتے ہیں کہ اللہ آئندہ ان کے لیے ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ وہ حج کرنے کے بھی قابل ہو جائیں۔ بالکل صحیح، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی سب کے لیے دعائیں ہیں کہ وہ بھی حج پہ جا سکیں۔ علامہ ضمیر صاحب، بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گئی ہیں۔ سو آج کا جو حج ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، جہاں حج کوٹاز بھی ہیں، آن لائن اپلیکیشنز بھی ہیں، ایپس ہیں، رجسٹریشن ہے، کیا ٹیکنالوجی نے کیسے چینج کیا، کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی نے تو حج کو آسان کیا ہے، چونکہ پہلے تو لوگ پیدل چل کے جاتے تھے، اس کا ثواب بھی بہت بیان کیا گیا ہے، سواری پہ جاتے تھے لوگ، جانوروں پہ سوار ہو کے جاتے تھے۔ تو اب جدید ٹیکنالوجی نے وہ تمام چیزیں آسان کر دی ہیں، لوگ جہازوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ایپس کے ذریعے سے بہت سے جو معاملات ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو اصل بات تو حج ہے کہ یہ جتنی بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں یا آسانیاں پیدا نہ ہوں، حج میں بہر صورت مشقت ہوتی ہے، وہاں کچھ نہ کچھ مسائل اور مشقت رہتی ہے، اور لوگ جو ہیں جو بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جس طرح بھی پہنچیں وہاں پر، ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ وہ پہنچ جائیں وہاں پر خرید کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ ان کا حج مبرور ہو، یعنی حج مقبول ہو، ان سے وہاں کوئی ایسی خطا نہ ہونے پائے۔ میں نے یہ اس لیے ٹیکنالوجی والا سوال کیا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت چیزیں آسان ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آسانی کی طرف نہیں جانا، سہولت کی طرف نہیں جانا، جتنا مشکل ہوگا، جتنا ہم اس کو کٹھن بنائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ میں نے بہت لوگوں کو کہتے ہوئے سنا۔ خیر، یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ حج میں مشکل میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، اصل میں حج کو، عبادت کو ادا کرنا مقصود ہے، اور اس کی عبادت کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ عبادت باصورت ایک خلوص نیت کے ساتھ عبادت ادا ہونی چاہیے، اور حج مبرور، حج مقبول ہونا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے یا مشکل پیش آتی ہے تو اس کا تو ثواب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ فرمایا ہے کہ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلات کھڑی نہ کیا کرو، تم لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، لوگوں کو ڈرایا نہ کرو، متنفر نہ کیا کرو۔ تو اس لیے اگر یہ کنسپٹ قائم کیا جائے کہ حج میں مشکلات پیدا کیے جائیں تو کون حج کرنے کے لیے جائے گا؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں میرے پاس ٹائم مجھے کہا جا رہا ہے تھوڑا رہ گیا ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، لاسٹ کامنٹ میں آپ سے لے لیتی ہوں، آپ نے تھوڑا ہمیں تاخیر سے جوائن کیا، سو آج یہ حج کی مناسبت سے
کل عید الاضحیٰ ہے پاکستان کے اندر، آج یوم عرفہ یہاں پر، اور اوبیسلی بہت سارا ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی گئی ہے، کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ دیکھیے، حج صرف کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگانے اور منا اور مزدلفہ میں جا کر گھوم کر واپس آنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حج کا جو مقصد ہے وہ اپنی خواہشات کی قربانی ہے۔ اور اگر یہ سنت ابراہیمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کو قربان کیا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے اسماعیل کو قربان کرنا ہے۔ اور اپنے اسماعیل کو قربان کرنے کا مطلب بچے کو قربان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی میں جو سب سے زیادہ عزیز چیزیں ہمیں عزیز ہیں ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو، اور ایسا وقت آنے پر ہم اس کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے پر تیار ہوں۔ یہ اصل حکمت ہے۔ اس وقت اس حج پہ ظاہر ہے لاکھوں لوگ موجود ہیں، تو خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان تمام حاجیوں کی زبان پر جہاں لبیک اللہم لبیک ہے، وہیں پر لبیک یا غزہ لبیک بھی ہونا چاہیے۔ غزہ کے مظلومین کی حمایت کی آواز بھی کعبۃ اللہ سے اٹھنی چاہیے۔ ان مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ایک متحدہ آواز ان احرام پوش حجیوں کی طرف سے مکہ کی اس سرزمین میں، جس میں حج کے موقع پر اللہ نے مشرکین سے اور دشمنوں سے اپنی بیزاری کا اظہار سورہ توبہ کی دوسری آیت میں کیا ہے، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ کہہ کر کہ حج اکبر کے دن اللہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ مشرکین سے بیزار ہے، ظالموں سے بیزار ہے، بت پرستوں سے بیزار ہے، قاتلوں سے بیزار ہے۔ تو یہ حج ابراہیمی اور حج اکبر کی سب سے بڑی ندا اور سب سے بڑی دعوت ہے کہ ہر آدمی ظلم سے اپنی بغاوت کا اعلان کرے اور ظالموں سے اپنی نفرت کا اظہار کرے۔ اور اس کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے منا کے میدان میں گئے ہوئے ہیں اور طواف کعبہ میں مصروف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کو بھی اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حج کے حقیقی فلسفے کو سمجھتے ہوئے صرف ان پتھروں کے 3 ستونوں اور دیواروں کو شیطان نہ سمجھے، بلکہ آج کے زندہ شیطانوں کے خلاف بھی لب بھی کھولیں اور ہاتھ بھی اٹھائیں اور اپنے قوت ایمانی کا مظاہرہ کریں۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ علامہ امین شہیدی صاحب بہت شکریہ، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اور علامہ ضمیر ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اسلام آباد میں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اور عید الاضحیٰ سیلیبریٹ آج کی ہے یا کل کر رہے ہیں، سب کو بہت مبارک ہو، اور ان تمام لوگوں کو جن کو اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، آپ سب کو بھی حج بہت مبارک ہو۔